یوراگوئے بر اعظم جنوبی امریکہ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ یہ برازیل اور ارجنٹائن جیسے بڑے ملکوں کے درمیان فاصل ریاست کے طور پر دریائے پلیٹ کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ معتدل آب و ہوا اور خوبصورت سبزہ زاروں کے اس خطے کو قدرت نے خردرو چراگاہوں سے مالا مال کیا ہے۔ مویشی سیر ہو کر چرتے ہیں اور آزادی سے گھومتے ہیں۔ مونٹی ویڈو کے اس شہر میں تاجر، ڈاکٹر اور وکیل اپنی متوسط زندگی پر خوش ہیں، اور فطرت کے مقاصد کی نگہبانی کرنے والے پہاڑوں کے مکین اپنی آزاد زندگی پر نازاں۔ یوراگوئے کی 19ویں صدی کی تاریخ ارجنٹائن اور برازیل کے خلاف آزادی کی شدید جنگوں سے عبارت ہے۔ آزادی کے بعد بھی لوگوں کو سکون میسر نہ آ سکا کہ اقتدار کی ہوس نے بلینکو اور کولوریڈو پارٹیوں کو آپس میں برسر پیکار رکھا، اور دونوں کے درمیان شدید جھڑپیں جاری رہیں۔ بلینکو پارٹی کے زیادہ تر کارکن اندرونی علاقے سے متعلق تھے اور رجت پسند کہلاتے تھے، جبکہ کولوریڈو پارٹی کی اکثریت مونٹی ویڈو شہر سے تھی اور اس کے کارکن لبرل کہلاتے تھے۔ 1954 میں بلینکو پارٹی نے اپنی تمام تر قوت مجتمع کر کے غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن صدر جوزی بیٹلے جو کولوریڈو پارٹی سے تھا نے اسے بغاوت کا نام دے کر سختی سے دبا دیا، اور بعد میں ایک سیکولر اور جمہوری ریاست کی بنیاد رکھی جو آنے والی کئی دہائیوں تک جنوبی امریکہ کی سب سے بہترین اور روشن خیال حکومت گنی جاتی رہی۔ اس فلاحی ریاست کی معیشت کا تمام تر دار و مدار چراگاہوں اور زراعت کی پیداوار پر تھا۔ جب تک دنیا میں اون، گوشت اور چمڑے کی قیمتیں زیادہ رہیں، یوراگوئے خوشحال رہا، لیکن 1950 کی دہائی میں جب ان اشیاء کی قیمتیں گرنے لگیں تو یوراگوئے کی معیشت بھی بدحالی کا شکار ہو گئی۔ ملک میں بے روزگاری بڑھی، افراط زر کا بحران پیدا ہو گیا اور لوگوں میں بے چینی پھیلنے لگی۔ سول سروس میں ملازمین زیادہ تھے، تنخواہیں کم، وکلاء، ماہرین تعمیرات اور انجینئرز جو کبھی قوم کے اشراف میں سے تھے بیکار ہو کر رہ گئے۔ جو کام ملتا تھا اس کی اجرتیں انتہائی کم ہوا کرتیں۔ کئی لوگ اپنے اصل پیشے چھوڑ کر چھوٹے موٹے کاموں میں لگ گئے۔ خوشحالی صرف ان لوگوں کے لیے رہ گئی جو اندرونی علاقوں میں اپنی زمینوں کے مالک تھے۔ باقی لوگوں کو جیسا بھی کام ملتا صبر شکر کر کے کر لیتے۔ معیشت پر جمود طاری تھا اور انتظامیہ بدعنوانی کے ہاتھوں مفلوج۔ اس سب کچھ کے نتیجے میں ایک مشہور تنظیم ٹیوپا میروز ابھر کر سامنے آئی۔ یہ شہر کے گوریلے انقلابیوں پر مشتمل تھی جن کی خواہش یہ تھی کہ بلینکو اور کولوریڈو پارٹی کی شکل میں جو چند لوگ یوراگوئے پر مسلط ہیں ان سے چھٹکارا پایا جائے۔ کچھ دیر تک تو بات چلتی رہی۔ انہوں نے سرکاری افسروں اور سفارتکاروں کو اغوا کیا، انہیں یرغمال بنا کر تاوان وصول کیے، پولیس فورس میں نفوذ کیا، اور اس طرح وہ قوت جو ان کے خلاف استعمال ہو سکتی تھی انہوں نے غیر مؤثر کر دی۔ بالآخر حکومت نے فوج کی مدد لی جس نے متوسط گھرانوں کے ان انقلابیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ تحریک دبا دی گئی اور ٹیوپا میروز کے انقلابی نظر بند کر دیے گئے۔ 1950 کے شروع میں کیتھولک عقائد سے متعلق چند والدین کو اس بات پر تشویش ہوئی کہ ریاست کے اسکولوں میں معلمین کا رجحان لادینیت کی طرف ہے۔ ان معلمین کے انگریزی پڑھانے کو ناپسند کرتے ہوئے انہوں نے آئرلینڈ میں اپنے ہم مذہب بھائیوں سے اپیل کی کہ وہ مونٹی ویڈو میں ایک اسکول شروع کریں۔ اس اپیل کا خاطر خواہ اثر ہوا اور آئرلینڈ کے 5 افراد بیونس آئرس کے راستے یوراگوئے پہنچ گئے۔ انہوں نے کیراسکو کے مضافات میں اسٹیلا میریز کالج کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ کھولا جو 9 سے 16 سال کے بچوں کے لیے تھا۔ مئی 1955 میں جنوبی بحر اوقیانوس کے ساحل پر واقع ایک گھر میں بھی کلاسوں کا اجرا ہوا۔ آئرلینڈ سے آنے والے یہ افراد اگرچہ ٹوٹی پھوٹی ہسپانوی بولتے تھے، لیکن جو کام انہوں نے اپنے ذمہ لیا تھا اس کے وہ پوری طرح اہل تھے۔ یوراگوئے آئرلینڈ سے دور تو تھا، لیکن تھا اسی کی طرح ایک چھوٹا سا ملک۔ دونوں کی معیشت کا انحصار زراعت پر تھا۔ دونوں ملکوں میں زندگی کی رفتار یکساں تھی، دھیمی دھیمی، مدھم مدھم۔ یوراگوئے کے معاشرے کا وہ حصہ جہاں یہ آئے تھے ان کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ کنبے جو مونٹی ویڈو کے ان خوشگوار مضافات یعنی کیراسکو کے بلند بالا چیڑ کے درختوں کے درمیان بنے ہوئے
آرام دہ گھروں میں آباد تھے، کافی بڑے بڑے خاندان تھے۔ ماں باپ اور بچوں میں پیار کے وہ مضبوط رشتے استوار تھے جو بچپنے سے ڈھلتی عمروں تک قائم رہتے تھے۔ یہی محبت اور احترام جو بچے اپنے ماں باپ کے لیے دلوں میں رکھتے تھے، اساتذہ کی طرف منتقل ہو گیا، اور یہ استاد اور شاگردوں میں خوشگوار تعلق پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ آئرش عیسائیوں نے اپنے شاگردوں کے والدین کے کہنے پر اس ڈنڈے کا استعمال بھی ترک کر دیا جو مدت مدید سے زیر استعمال چلا آ رہا تھا۔ یوراگوئے میں یہ بات عام تھی کہ لڑکے لڑکیاں اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھی اپنے والدین کے ساتھ رہتے رہیں۔ شادی سے پہلے اپنے آبائی گھر چھوڑنے کے واقعات شاذ و نادر ہی ہوا کرتے۔ آئرش استاد اکثر سوچا کرتے تھے کہ اس دور میں جب کہ نئی اور پرانی نسل کے درمیان فاصلہ بڑھتا ہی جاتا ہے، یوراگوئے کے شہری یا کم از کم کیراسکو کے مکین اس وبا سے کیوں کر محفوظ ہیں۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے شمال میں برازیل کے خشک صحرا اور جنوب اور مغرب میں دریائے پلیٹ کا گدلا پانی نہ صرف یوراگوئے کے لیے قدرتی نالے بن گئے تھے، بلکہ انہوں نے اسے وقت کی ظالم آندھیوں سے بھی محفوظ کر دیا تھا۔ ٹیوبا میروس کی انقلابی تنظیم نے بھی اسٹیلا میریز کالج پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ یہاں جو طلبہ آتے تھے ان کیتھولک خاندانوں کے چشم و چراغ ہوا کرتے جنہیں روایتی طور طریقے اور پرانی روایات پسند تھیں۔ سیاسی کشمکش تو دوسروں کے ہاں جنم لے سکتی تھی جو ذہین افراد کو اسی مقصد کے لیے تیار کرتے تھے۔ ان آئرش اساتذہ کا مقصد تو طلبہ میں سیرت و کردار پیدا کرنا تھا، اور اس کام کے لیے جسمانی سزاؤں کا طریقہ وہ پہلے ہی والدین کی درخواست پر چھوڑ چکے تھے۔ اب لے دے کے ان کے پاس رگبی ہی رہ گیا تھا۔ جب آئرش بردرز یوراگوئے آئے تو وہاں رگبی کا کوئی نام بھی نہ لیتا تھا۔ فٹ بال نہ صرف قومی کھیل تھا بلکہ ایک جذباتی مسئلہ بھی تھا۔ گوشت کھانے میں ماہر ہونے کے علاوہ یہ وہ واحد میدان تھا جس میں یوراگوئے کے باشندے دنیا کی تمام بڑی قوموں کو پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ وہ 1930 اور 1950 میں عالمی کپ جیت چکے تھے، اور یوراگوئے کے نوجوانوں کو کسی اور کھیل کی طرف راغب کرنا بالکل ایسے ہی تھا جیسے انہیں ان کی روزمرہ کی خوراک گوشت چھوڑ کر روٹی اور آلوؤں پر گزارا کرنے کو کہا جائے۔ آئرش بردرز ڈنڈے کا استعمال تو ترک کر چکے تھے، لیکن وہ رگبی فٹ بال سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ فٹ بال صرف ہنسی مذاق کا کھیل ہے، لیکن رگبی فٹ بال بچوں کو مشکلات کا عادی بناتا ہے، انہیں دکھ سہنے اور مل کر کام کرنے کا درس دیتا ہے۔ والدین نے پہل تو اس کی مخالفت پر اصرار کیا، لیکن پھر چپ چاپ مان گئے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کھیل کی خوبیوں کے قائل ہوتے چلے گئے۔ جہاں تک ان کے بیٹوں کا تعلق تھا، وہ پورے ذوق و شوق سے اسے کھیلتے تھے۔ جبکہ کالج کا پہلا گروپ یہاں سے فارغ تحصیل ہوا تو کئی گریجویٹ ایسے تھے جو رگبی چھوڑنے کے لیے تیار تھے، نہ اسٹیلا میریز کالج۔ آخر اس مادر علمی کے قدیم طلباء کا ایک گروپ قائم کرنے کا خیال پیدا ہوا، اور 1965 میں کالج کے قیام کے ٹھیک 10 سال بعد اولڈ کرسچن کلب کے نام سے ایک تنظیم قائم کی گئی، جس کی سب سے بڑی سرگرمی اتوار کی خوشگوار دوپہروں میں رگبی کھیلنا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ کھیل مقبول ہوتا گیا، بلکہ فیشن کی شکل اختیار کر گیا۔ ہر موسم گرما اولڈ کرسچن کلب کے لیے نئے ممبروں کی ایک بڑی تعداد ساتھ لاتا، اور ایک بہترین ٹیم کے انتخاب کے لیے کھلاڑیوں کی وافر تعداد میسر آ گئی۔ رگبی بذات خود یوراگوئے میں مقبول ہونے لگی، اور اولڈ کرسچن کلب کے پہلے 15 کھلاڑی اپنی علامتی پھولدار قمیضوں کے ساتھ ملک کی بہترین ٹیم بن گئے۔ 1968 میں انہوں نے یوراگوئے کی نیشنل چیمپئن شپ جیتی، اور 1970 میں دوبارہ یہ اعزاز حاصل کیا۔ اس ٹیم نے ارجنٹائن کی ٹیم سے کھیلنے کے لیے دریائے پلیٹ کے دھانے کے پار تک سفر کیا، اور 1971 میں انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ نئے میدان آزمائیں اور چلی میں جا کر کھیلیں۔ اخراجات کم رکھنے کی خاطر کلب نے یوراگوئے ایئر فورس کا ایک طیارہ چارٹر کیا جو رگبی ٹیم کو مونٹی ویڈو سے سینٹیاگو لے جا سکے۔ ٹیم کے علاوہ جو نشستیں بچیں وہ ٹیم کے ارکان کے دوستوں اور رشتہ داروں میں فروخت کر دی گئیں۔ یہ دورہ بہت کامیاب رہا۔ ٹیم نے چلی کی قومی ٹیم اور اولڈ بوائز گینگ کے پہلے 15 کھلاڑیوں سے 2 میچ کھیلے، ایک میچ جیتا، ایک ہارا۔ اسی دوران میں انہیں بیرون ملک
مختصر چھٹیاں گزارنے کا موقع بھی ملا۔ کئی لوگوں کے لیے ملک سے باہر جانے کا یہ پہلا موقع تھا، اور پہلی بار انہوں نے اینڈیز کے پہاڑوں پر گلیشیئرز کی وادیاں اور پہاڑوں سے مستور چوٹیاں دیکھیں۔ یہ سفر اتنا دلکش اور سہانا لگا کہ مونٹی ویڈو واپس آتے ہی انہوں نے آئندہ سال دوبارہ سفر کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اگلے سیزن کے اختتام سے پہلے ان کے منصوبے کئی بار امید و بیم کا شکار ہوئے۔ اولڈ کرسچن ٹیم میں ضرورت سے زیادہ اعتماد ان کے لیے آفت بن گیا۔ قومی چیمپئن شپ وہ ایک ایسی ٹیم کے ہاتھوں ہار بیٹھے جو ان سے بدرجہ کمتر تھی، اور اب کلب کے کچھ افسروں کی رائے یہ تھی کہ ٹیم کسی بھی طرح چلی کے دورے کی مستحق نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ ایئر فورس کے طیارے فیئر چائلڈ F-227 کی باقی 40 نشستوں کو پر کرنا تھا۔ طیارے کو چارٹر کرنے پر $1700 خرچ ہونے تھے۔ اگر تمام نشستیں پر ہوتیں تو ہر مسافر کو سینٹیاگو جانے اور آنے کا کرایہ $40 پڑتا، جو عام کرایوں کے 1/3 سے بھی کم تھا۔ جتنی نشستیں خالی رہتیں اتنی ہی لاگت زیادہ ہوتی، جبکہ جانے والوں کو چلی میں گزارنے کے لیے 5 دنوں کے اخراجات کی ضرورت بھی پڑنی تھی۔ انہی دنوں یہ افواہ گشت کرنے لگی کہ شاید دورہ منسوخ کر دیا جائے، جبکہ جانے کے شوقین اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور طالب علم ساتھیوں میں ٹکٹیں فروخت کرنے کی سرتوڑ کوششیں کر رہے تھے۔ چلی جانے کے حق میں بھرپور دلائل دیے جا رہے تھے۔ اکنامکس کے سنجیدہ طلباء کو دعوت دی گئی کہ وہ صدر ایلنڈے کے تحت چلنے والی جمہوری مارکسزم کی معیشت کا مطالعہ کریں، جبکہ کھلنڈرے طلباء کو کم اخراجات میں زیادہ سے زیادہ عیاشی کے دلائل سے بہلایا پھسلایا گیا۔ چلی کی کرنسی کمزور تھی اور ڈالر کی بلیک مارکیٹ میں زیادہ قیمت تھی، اور کھلاڑی ہونے کے ناطے ان سے یہ رعایت تو روا رکھی جاتی کہ وہ اپنی کرنسی سرکاری نرخوں پر نہ بدلیں۔ رگبی کے کھلاڑیوں نے اپنے دوستوں کو چلی کی بے باک اور حسین دوشیزاؤں کے لالچ دیے، وہاں کے سواحل سمندر کی منظر کشی کی، اسکیئنگ کے نقشے کھینچے، غرض ہر طرح کے جال بچھائے گئے۔ ان کی باتوں میں آ جانے والوں میں ایک لڑکے کی ماں اور بہن اور ایک اور لڑکے کے 2 کزن بھی شامل تھے۔ رقم جمع کروانے کی آخری تاریخ تک وہ اتنی ٹکٹیں فروخت کر چکے تھے کہ طیارہ چارٹر کرنے کی لاگت پوری ہو سکے۔ 12 اکتوبر 1976 کی تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا، جب اولڈ کرسچن کی طرف سے چلی کا دورہ کرنے والے ان مسافروں کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں صبح سویرے 6 بجے ہی سے کیراسکو ایئرپورٹ پہنچنا شروع ہوئیں۔ وہ کاروں یا ٹرکوں میں آ رہے تھے۔ الوداع کہنے والوں میں کچھ تو والدین تھے اور کچھ گرل فرینڈز۔ ان کی گاڑیاں ایئرپورٹ کی عمارت کے باہر ناریل کے اونچے اونچے درختوں کے نیچے کھڑی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ ایئرپورٹ نہیں، گولف کھیلنے والوں کی کوئی بڑی کلب ہے۔ اگرچہ یہ منہ اندھیرے کا وقت تھا، لیکن لڑکوں کے چہروں پر بشاشت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس انہوں نے پوری گرم جوشی سے ایک دوسرے کو خوش آمدید کہا۔ 50-60 آدمیوں کی تیز تیز باتیں اور فلک شگاف کہے یوں لگتا تھا جیسے کسی نے ایئرپورٹ پر کوئی پارٹی دے رکھی ہو۔ ان ہنگاموں سے الگ تھلگ ناٹے قد کے 2 آدمی بالکل پرسکون کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک مارسیلو پیریز تھا جو ٹیم کا کیپٹن تھا، اور دوسرا دانیال جوان، اولڈ کرسچن کلب کا صدر۔ دونوں ٹیم کو الوداع کہنے آئے تھے۔ پیریز یقیناً خوش تھا، اسی کی کوششوں سے چلی کا یہ دورہ ممکن ہو سکا تھا، اور اسی کو اس کے منسوخ ہونے کی اطلاع پر سب سے زیادہ تشویش تھی۔ اس موقع پر بھی جب کہ دورہ شروع ہوا چاہتا تھا، جب کوئی مسئلہ اسے بتایا جاتا تو اس کی فراخ پیشانی پر تفکرات کی شکنیں نمودار ہو جاتیں۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ جانے والوں میں سے ایک شخص گلبرٹو غیر حاضر تھا۔ مقررہ وقت پر اس نے باقی ساتھیوں سے ملاقات بھی نہیں کی تھی اور ایئرپورٹ بھی نہیں آیا تھا۔ اس کے گھر فون کیا گیا تو کوئی فون اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ مارسیلو جانتا تھا کہ وہ زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے، روانگی جلد ہونا ضروری تھی، کیونکہ دوپہر کے وقت اینڈیز پر اڑنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ اس وقت ارجنٹائن کے میدانوں کی ہوا گرم ہو کر بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اوپر جا کر پہاڑوں کی ٹھنڈی ہواؤں سے ٹکراتی ہے اور فضا پرسکون نہیں رہتی۔ فیئر چائلڈ سول ایئرپورٹ سے ملحق فوجی اڈے کے رن وے پر سے
ٹیکسی کرتا اپنی مخصوص جگہ آن پہنچا تھا۔ یہاں جمع ہونے والے لڑکے بظاہر تو الگ الگ ہی نظر آتے تھے کہ ان کی عمریں 18 سے 26 برس تک تھیں، لیکن ان کی اکثریت میں ایک بات مشترک تھی، وہ زیادہ تر اولڈ کرسچن کے ممبر تھے، اور جو ممبر نہیں تھے ان کی اکثریت مونٹی ویڈو کے مسیحی کالج کی پڑھی ہوئی تھی۔ ٹیم کے ارکان اور ان کے مداحوں کے علاوہ اس مجمع میں ان کے دوست بھی تھے، دوستوں کے کزن بھی، قانون، زراعت، معاشیات اور فن تعمیر کے طلباء بھی۔ 3 طلباء میڈیکل کے تھے، جن میں سے 2 ٹیم کی طرف سے کھیلتے بھی تھے۔ ان میں سے کچھ ایک دوسرے کے پڑوسی بھی تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ سب معاشرے کے ایک ہی طبقے اور مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ بلا استثناء وہ سوسائٹی کے خوشحال گھرانوں میں سے تھے اور مذہباً رومن کیتھولک۔ وہ مسافر جو یوراگوئے کے ایئرپورٹ پر جمع ہوئے تھے تمام کے تمام اولڈ کرسچن کے ممبر یا نوجوان نہیں تھے۔ ان میں ادھیڑ عمر کی ایک توانا عورت سینیورا ماریانی بھی تھی، جس نے اپنی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے چلی جانا تھا۔ 2 درمیانی عمر کے جوڑے تھے اور ایک سرو قد تیکھے نقش و نگار کی لڑکی تھی، سوزینا پیریڈو۔ 20 سال کی یہ لڑکی اپنی ماں اور بھائی نینڈو اور باپ کے ساتھ کھڑی تھی، جو انہیں الوداع کہنے آیا تھا۔ سامان کی بکنگ کے بعد یہ سب ایئرپورٹ کی عمارت کے اوپر واقع ریسٹورنٹ میں گئے اور ناشتے کا آرڈر دیا۔ ان کی میز سے ہٹ کر معاشیات کے 2 طالب علم بیٹھے تھے۔ وہ کھردرے کپڑوں میں ملبوس تھے، جیسے اپنے سوشلسٹ ہونے کا تاثر دینا چاہتے ہوں، جبکہ سوزینا پیریڈو فر کے خوبصورت کوٹ میں لپٹی ہوئی تھی۔ یہ کوٹ 12 سنگے کی کھال سے بنا ہوا تھا اور سفر سے 1 دن پہلے ہی خریدا گیا تھا۔ اس کی ماں ایوجینیا پیریڈو یوکرائن میں پیدا ہوئی تھی۔ سوزینا اور اس کا بھائی دونوں ہی خاصے بلند قامت تھے۔ دونوں کے بال باریک اور سنہری تھے، آنکھیں نیلی اور چہرے روسیوں کی طرح گول۔ نینڈو ڈھیلے ڈھالے جسم والا شرمیلا سا جوان تھا۔ اس کی دور کی نظر بھی کمزور تھی، جس کی وجہ سے اسے چشمہ لگانا پڑتا تھا۔ سوزینا جوان تھی، دیکھنے میں اچھی لگتی تھی، متناسب الاعضاء تھی، لیکن اس کے چہرے پر عشوہ ترازیوں کے تاثر کی جگہ ایک سنجیدگی پھیلی رہتی۔ جب وہ کافی پی رہی تھی تو پرواز کے مسافروں کو جہاز میں بیٹھنے کی درخواست کی گئی۔ پیریڈو خاندان کے افراد دونوں سوشلسٹ اور ریسٹورنٹ میں موجود ہر شخص نیچے روانگی والے کمرے میں پہنچا۔ کسٹم کی رسموں سے فراغت کے بعد پاسپورٹ چیک کیے گئے اور ہر شخص تارمک پر نکل آیا، جہاں لش لش کرتا سفید جہاز انہیں چلی لے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے مسافر سیڑھیوں کے ذریعے سے اوپر گئے اور جہاز کے اندر داخل ہو گئے۔ دونوں جانب 2 نشستوں کا انتظام تھا، ان کے درمیان راستہ تھا۔ تمام مسافر اپنی اپنی نشستوں پر برا جمان ہو گئے۔ 8:05 پر یوراگوئے ایئر فورس کا یہ طیارہ فیئر چائلڈ نمبر 571 کراسکو ایئرپورٹ سے فضا میں بلند ہوا۔ اس میں 40 مسافر اور عملے کے 5 افراد سوار تھے۔ جہاز کا کمانڈر اور پائلٹ کرنل جولیو سیزر فیراڈیز تھا۔ ایئر فورس میں شمولیت اختیار کیے اسے 20 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا تھا۔ پرواز کا تجربہ 5117 گھنٹے تھا اور اینڈیز کے پرفریب پہاڑی سلسلوں پر وہ 29 بار پرواز کر چکا تھا۔ اس کے معاون پائلٹ لیفٹیننٹ ہیکٹر لیگوریرا کی عمر تو اس سے زیادہ تھی، لیکن وہ اتنا تجربہ کار نہیں تھا۔ اسے ایک بار ایمرجنسی میں T-33 جیٹ جہاز سے پیراشوٹ کی مدد سے چھلانگ لگانی پڑی تھی، اور اب وہ یوراگوئے ایئر فورس کے رواج کے مطابق مزید تجربے کی خاطر فیراڈیز کی براہ راست نگرانی میں فیئر چائلڈ اڑا رہا تھا۔ یہ جہاز فیئر چائلڈ F-227 جسے اس وقت وہ اڑا رہا تھا 2 انجنوں والا جہاز تھا۔ امریکہ میں تیار کیا گیا تھا اور یوراگوئے ایئر فورس نے صرف 2 سال پہلے ہی خریدا تھا۔ فیراڈیز خود اسے میری لینڈ سے اڑا کر لایا تھا۔ اب تک یہ صرف 792 گھنٹے اڑا تھا۔ فضائی معیار کے مطابق یہ نیا ہی تھا۔ پائلٹوں کے ذہن میں اگر کوئی فکر تھی تو جہاز کی کارکردگی کے بارے میں نہیں، بلکہ اینڈیز کے پہاڑوں پر بے اعتبار موسم کی طرف سے تھی۔ صرف 12-13 ہفتے پہلے 4 انجنوں والا ایک کارگو جہاز جس میں 6 افراد سوار تھے ان پہاڑوں میں لاپتہ ہو گیا تھا۔
6 میں سے 3 یوراگوئے کے شہری تھے۔ لیگوریرا نے پرواز کا جو منصوبہ پیش کیا تھا اس کے مطابق اس نے فیئر چائلڈ کو مونٹیویڈو سے بیونس آئرس اور مینڈوزا کے راستے براہ راست سینٹیاگو لے جانا تھا۔ کل فاصلہ 900 میل بنتا تھا۔ فیئر چائلڈ 240 ناٹ کی رفتار سے اڑ سکتا تھا۔ اس طرح ان کا کل سفر تقریباً 4 گھنٹوں کا تھا۔ آخری آدھ گھنٹہ انہیں اینڈیز کے پہاڑوں پر پرواز کرنا تھی۔ تاہم 8 بجے پرواز شروع کرنے کے بعد پائلٹوں کو توقع تھی کہ وہ دوپہر سے پہلے پہاڑ پر پہنچ جائیں گے اور نصف النہار کے بعد ان پہاڑوں پر جو طوفانی ہوائیں چلتی ہیں وہ ان سے محفوظ رہیں گے۔ ان کی ساری فکر اینڈیز کو عبور کرنے کے بارے میں تھی۔ یہ پہاڑ اگرچہ 100 میل سے بھی کم چوڑے ہیں لیکن ان کی اوسط بلندی 13,000 فٹ اور چوٹیاں 20,000 فٹ تک چلی گئی ہیں۔ ایک پہاڑ ایکون کیگوا جو مینڈوزا اور سینٹیاگو کے درمیان واقع ہے 22,834 فٹ بلند ہے۔ مغربی کرے میں یہ سب سے اونچا پہاڑ ہے اور دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سے صرف 6,000 فٹ نیچا ہے۔ فیئر چائلڈ زیادہ سے زیادہ 22,500 فٹ کی بلندی تک جا سکتا تھا اور اسی لیے اسے اینڈیز کے ایک درے سے گزرنا تھا جہاں بلندیاں نسبتاً کم تھیں۔ جب مطلع صاف ہوا کرتا اور نظری پرواز ممکن ہوتی تو پائلٹوں کے لیے 4 راستے کھلے ہوتے: جنکل، ریلویریڈو، نیوس، پلینچون۔ مطلع ابر آلود ہوتا اور پرواز آلات کی مدد سے ہوتی تو فیئر چائلڈ کو پلینچون سے گزرنا پڑتا جو مینڈوزا سے تقریباً 100 میل جنوب کی طرف تھا۔ آلاتی پرواز کے وقت جنکل سے گزرنے کے لیے کم از کم بلندی 26,000 فٹ رکھنی ہوتی اور نیوس اور ریلویریڈو پر کوئی ایسا انتظام نہیں تھا جو جہاز کی رہنمائی میں کسی قسم کی مدد کر سکتا۔ صرف یہی خطرہ نہیں تھا کہ جہاز کسی چٹان سے ٹکرا جائے گا بلکہ موسم کا بھی کوئی اعتبار نہیں تھا۔ مشرق سے گرم ہوائیں اوپر اٹھتیں تو خط بارد سے اوپر 14 سے 16,000 فٹ کی بلندیوں پر برفانی موسم ہوتا۔ عین اسی وقت مغرب کی سمت سے بحر الکاہل سے اٹھنے والی طوفانی ہوائیں وادیوں سے گزرتی اوپر آ جاتیں۔ سرد اور گرم ہوائیں آپس میں ٹکراتیں تو وہ طوفانی جھکڑ چلتے کہ الامان، الحفیظ۔ اگر کوئی جہاز ان سرکش آندھیوں میں پھنس جاتا تو خزاں رسیدہ پتے کی طرح اس کے پرخچے اڑ جاتے۔ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے لیگوریرا نے مینڈوزا کے گراؤنڈ کنٹرول سے رابطہ قائم کیا۔ مسافروں کے حصے میں کسی تشویش کے کوئی آثار نہیں تھے۔ لڑکے ہنس کھیل رہے تھے، لطیفے سنا رہے تھے، کچھ تاش کھیل رہے تھے۔ مارسیلو پیریز ٹیم کے ارکان سے رگبی پر بحث کر رہا تھا۔ سوزینا پیریڈو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی جو اپنے ارد گرد بیٹھے لڑکوں میں ٹافیاں بانٹتی جاتی تھی۔ ان کے پیچھے نیندو اپنے گہرے دوست پنچایتو ایبل کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یہ دونوں دوست اپنی گہری دوستی کے لیے مشہور تھے۔ دونوں تاجروں کے بیٹے تھے اور اپنے اپنے باپ کی فرموں میں کام کرتے تھے۔ پیریڈو تالوں اور چٹخنیوں کی تجارت کرتا تھا اور ایبل خوبصورت تھا، وجی تھا اور امیر تھا۔ یوراگوئے کے بہترین رگبی کھلاڑیوں میں اس کا شمار ہوتا تھا اور اولڈ کرسچن کی طرف سے کھیلتا تھا۔ پیریڈو ڈھیلا ڈھالا اور شرمیلا سا تھا، اگرچہ دیکھنے میں اچھا لگتا تھا لیکن خوبصورت نہیں تھا۔ رگبی کے میدان میں وہ دفاعی کھلاڑیوں میں سے تھا۔ رگبی اور بزنس کے علاوہ ان کی مشترکہ دلچسپیاں کاریں اور لڑکیاں تھیں اور اسی وجہ سے وہ دونوں پلے بوائز کے نام سے مشہور تھے۔ یوراگوئے میں کاریں خاصی مہنگی تھیں لیکن دونوں کے پاس ایک ایک کار تھی۔ پیریڈو کے پاس رینالٹ 4 تھی اور ایبل کے پاس چھوٹی کوپر۔ دونوں کے پاس موٹر سائیکلیں بھی تھیں۔ دونوں ساحلوں پر جایا کرتے تو ان کے پیچھے ایک ایک لڑکی بیٹھی ہوتی۔ یہاں پھر دونوں کی دوستی بے ڈھپ سی لگتی۔ جہاں تک ایبل کا تعلق ہے، یوراگوئے میں کوئی لڑکی ہی ایسی ہوگی جو ایبل کے ساتھ نہ پھرنا چاہتی ہو، جبکہ پیریڈو سے ملنا ملانا کوئی خاص فخر کی بات نہیں تھی۔ اس میں ایبل کسی دل فریبی اور سحر آفرینی نہیں تھی، بس وہ وہی کچھ تھا جو نظر آتا تھا۔ اس کے برعکس ایبل کے کھلنڈرے پن اور کہکہوں میں ایک پرسوز سی اداسی تھی جو کبھی کبھار اس کے چہرے سے پرچھائی بن کر گزر جاتی، لیکن اس سے اس کشش میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ لڑکیاں اس کی تعریف کرتی تھیں تو وہ بھی اپنا وقت دل کھول کر ان پر لٹاتا تھا۔ اپنے قد، قوت
اور مہارت کی وجہ سے رگبی ٹیم میں اسے کچھ فوقیت حاصل تھی۔ اسے تربیت پر باقی کھلاڑیوں جتنی محنت بھی نہیں کرنی پڑی تھی، اور اس طرح جو وقت اس کے پاس بچ رہتا وہ اسے خوبصورت لڑکیوں، کاروں، موٹر سائیکلوں اور اچھے کپڑوں کی خرید و فروخت اور پیریڈو کی دوستی میں صرف کرتا۔ پیریڈو کو ایبل پر ایک فوقیت حاصل تھی جس کی خاطر ایبل سب کچھ پیریڈو سے بدلنے کے لیے تیار ہو سکتا تھا، اور وہ یہ کہ پیریڈو ایک ہنستے، مسکراتے اور متحدہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ ایبل کے والدین میں طلاق ہو چکی تھی۔ باہمی شادی سے پہلے بھی دونوں شادی شدہ رہ چکے تھے اور دونوں کے پہلے شادیوں سے بچے بھی تھے۔ اس کی والدہ والد کی نسبت کافی کم عمر تھیں، لیکن ایبل نے اپنے والد کے ساتھ رہنا ہی پسند کیا تھا، جس کی عمر اس وقت 70 سے بھی اوپر تھی۔ طلاق کا ایبل پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلنے والی اداسی کی پرچھائیاں بلا وجہ نہیں تھیں۔